وہ اس بڑی سی حویلی کے لاؤنج میں بیٹھی اپنے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھ کے ان کو گھورے جا رہی تھی۔ ان کی انگلیاں کبھی آپس میں پیوست کرتی تو کبھی ہاتھوں کو مروڑنے لگتی۔ اس کے سامنے بیٹا حیدر علی خان آنکھوں پر کالا چشمہ جمائے کافی مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں نہ جانے ایسا کیسا رعب تھا کہ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے اپنے چچا کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اسے یہاں لائے تھے۔ جہانگیر صاحب، یہ لے آپ کی منہ مانگی قیمت۔ تم لوگوں کے ساتھ جو میرا قرضہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ کچھ زیادہ ہے۔ امید ہے کہ تمہارے باقی کے قرضے بھی اتر جائیں گے۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اب یہ لڑکی میری ہوئی۔ وہ خاصی باروب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی منال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسوؤں میں اب مزید روانی آ چکی تھی۔ جہانگیر نے اسے یہاں لانے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی سر جھٹک کے اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی جب جہانگیر اس کے پاس آئے۔ منال بیٹا، دیکھو میں جو تم سے بات کرنے آیا ہوں اسے ذرا اطمینان سے سننا۔ بیٹا، ہمارا سارا خاندان حیدر علی خان کے قرضوں تلے دبا ہوا ہے۔ کافی عرصے سے وہ ہم سے قرضے کی رقم مانگ رہے ہیں، مگر ہمارے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تم تو دیکھ سکتی ہو کہ ہم لوگ پیٹ بھرنے کو بھی ایک نوالا تک مشکل سے ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم اتنی بڑی رقم آخر کیسے چکائیں گے؟ وہ حیرانگی سے اپنے چچا جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ چاچو، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے کچھ مہلت مانگ لینا۔ وہ الجھتی ہوئی بولی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیٹا، حیدر علی خان کا کہنا ہے کہ اگر اس قرضے کے عوض ہم تمہیں اسے دے دیں تو وہ ہمیں منہ مانگی قیمت دے گا، ہمارا قرضہ بھی معاف کر دے گا۔ بیٹا، کیا تم اپنے اس چچا کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اور بیٹا، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صرف کاغذی رشتہ ہوگا کیونکہ یہ حیدر خان صاحب کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ محض آپ کو کاغذی طور پر اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے اور تم 6 مہینے بعد آپ آزاد ہوگی۔ بیٹا سوچو، تمہارے صرف ایک سائن سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ قرضوں تلے دبا ہوا ہمارا سارا بوجھ اتر سکتا ہے۔ منال کی آنکھیں آنسو سے تر ہونے لگی۔ مگر چاچو جان، میں کیسے؟ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی مگر جہانگیر اب کی بار بولا تھا۔ بیٹا، میں بڑے مان کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے انکار نہیں کرو گی۔ اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا، اور اب وہ خان حویلی کے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اس وقت حیدر خان بیٹھا تھا۔ اس نے اس کی قیمت اس کے چچا کو ادا کر دی تھی اور اس کا چچا خاموشی سے وہ اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اپنے چچا کو یوں جاتے ہوئے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے تڑپ اٹھی۔ چاچو جان، خدا کے لیے مجھے ساتھ لے جائے۔ مجھے آپ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے گھر واپس لے جائے چاچو جان، پلیز رک جائے، پلیز مجھے ساتھ لے کر جائے۔ مگر جہانگیر نے ایک بار بھی اسے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ اس کا چچا اسے قربانی کے بکرے بنا گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے کتنا آسان تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا ہوا حیدر علی خان خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی ملازمہ کو آواز دی، زرمینہ جلدی سے ادھر آؤ۔ زرمینہ جو کہ کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی جلدی سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ جی صاحب جی، اس نے نہایت ہی تابعداری سے ہاتھ باندھے ہوئے کہا۔ تو سامنے بیٹھے حیدر علی خان نے منال کی طرف اشارہ کیا۔ منال بی بی کو اوپر کمرے میں لے جاؤ۔ جو صبح میں نے تم سے صاف کروایا تھا اسی کمرے میں ہی انہیں ٹھہراؤ، اور ہاں، ان کو کسی قسم کی کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا تو منال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہاں کی ہر چیز اسے بہت خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ بڑی بڑی حویلیوں میں رہنے والے لوگ اکثر چھوٹے لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسے لگا تھا شاید اب وہ اس حویلی سے کبھی باہر نہیں نکل پائے گی۔ اس کی قیمت اس کا چچا لے کے جا چکا تھا۔ وہ خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتے زرمینہ کے پیچھے چل دی۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زندگی نے اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا ہے۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے ملازمہ یہاں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کئی بار اس کے لیے وہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ وہ کیا کھائے گی، اسے کھانا بھی دے کر گئی تھی، مگر اس نے ایک نوالہ تک حلق سے نہ اتارا تھا۔ اور اب ایک بار پھر سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے زرمینہ ایک ٹرے پر کپڑا ڈالے اندر لائی تھی۔ وہ خالی نگاہوں سے زرمینہ کو دیکھ رہی تھی۔ زرمینہ نے آ کر وہ ٹرے اس کے بیڈ پہ رکھا اور پھر آہستگی سے بولی، بی بی جی یہ کپڑے ہیں، صاحب جی نے بھجوائے ہیں اور کچھ زیورات ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ تیار ہو کر آ جائیں، آپ دونوں کا نکاح ابھی ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ نہ وہ اسے کچھ سننے کے لیے رکی تھی اور نہ ہی منال کے منہ سے کوئی لفظ نکلا تھا۔ اس کے اپنوں نے اس کی زندگی کو کس طرح داؤ پہ لگا دیا تھا۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ جن لڑکیوں کے والدین نہیں ہوتے ان لڑکیوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ان کے سگے رشتے بھی ان سے دور چلے جاتے ہیں، جس طرح اس کے چچا اس سے دور ہو گئے تھے۔ اس کی بولی لگائی گئی تھی اور اسے بیچ کر چلے گئے تھے۔ خاندان کے قرضوں کو اتارنے کے لیے قربانی کی بکری اسے بنایا گیا تھا۔ اس کو چچا کی بہت یاد آئی تھی۔ چچا نے اس کے سامنے ہی چیک ہاتھ میں پکڑا تھا اور خوشی سے لہراتا ہوا وہاں سے چل نکلا تھا۔ چچا نے کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے وہ ہمارے قرضے معاف کر سکتے ہیں، اور ہاں صرف کاغذی نکاح ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی کانٹریکٹ نہیں ہو رہا۔ وہ چپکے سے واش روم میں گھس گئی۔ کافی دیر بعد وہ باہر نکلی تو زرمینہ اس کی منتظر تھی۔ زرمینہ نے اسے اچھے سے تیار کیا۔ تیار ہو کر بھی وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ چاہے اس کے دل میں جتنا بھی طوفان تھا، اس کا چہرہ جتنا بھی کملا کے رہ گیا تھا، پھر بھی وہ اس سرخ رنگ کے لہنگے میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ حیدر علی خان کا حکم ملتے ہی وہ منال کے لیے حیدر علی خان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ حیدر علی خان نے کچھ کاغذات بھجوائے تھے، ان پہ سائن کر کے وہ مکمل طور پہ اس کے نام ہونے والی تھی۔ اس کی زندگی میں اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اگر شاید اسے یہ یقین ہوتا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی اور ہے تو وہ اس حویلی سے بھاگنے کی بھی کوشش کرتی، مگر اس وقت اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے یہاں رہنے پر مجبور تھی۔ اس نے سائن کیا اور خاموشی سے پیچھے کی طرف ٹیک لگ گئی۔ اس کے دماغ میں بار بار کچھ سوالات تھے جو ہچکولے کر رہے تھے۔ اس کے چچا جہانگیر نے کہا تھا کہ یہ صرف کاغذی رشتہ ہوگا، مگر اگر یہ صرف کاغذی ہے تو پھر کاغذوں پہ سائن کروانے کے بعد اسے حیدر علی خان کے کمرے میں کیوں لایا گیا؟ ایسے کئی سوالات تھے جو اس کے دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے، مگر اس کے پاس ایک بھی جواب نہیں تھا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اسے کافی وقت گزر چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ابھی حیدر علی خان اس کے پاس آئے گا، اسے اپنے تمام حقوق وصول کرے گا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ اتنا برا کھیل کھیل سکتی ہے۔ ایک غیر انسان نے اسے پیسوں سے خریدا اور پھر اسے نکاح کر لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسے رکیل کے طور پر اپنے گھر رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تبھی اچانک ہی دروازے کے چرچرانے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کا دل مزید دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کر لیا، لیکن جیسے ہی اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حیدر خان کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی اور اشتعال بھرا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کافی غصے میں ہو۔ وہ آگے بڑھا اور منال کے قریب ہونے لگا۔ منال اس کی یہ حالت دیکھ کر اس سے دور ہٹتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے ہٹانے لگی۔ سر پلیز مجھے تھوڑا وقت دے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ شادی صرف کاغذات پر ہوگی، مگر پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سر، وہ روتے ہوئے بولی تو وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا۔ منال کا دل لرز اٹھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی سہاگ رات اس قدر تذلیل بری ہو سکتی ہے۔ تھوڑے پیسے زیادہ لے لینا، مگر آج کی رات مجھے سکون چاہیے، اور آج کی رات تم مجھے سکون دو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے میں اسے قریب کر گیا۔ اس کا ہاتھ اس وقت منال کی کمر پہ تھا۔
آہستگی سے اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کی قمیض کی ڈوری کو پیچھے سے کھینچا۔ منال کی ایک زوردار چیخ نکلی، اس کی قمیض آہستگی سے اس کے سینے پر سے ڈھلکی تو وہ اس کے قریب ہوا۔ اب وہ اس قدر قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسیں بھی ایک دوسرے کے چہروں پہ محسوس کر سکتے تھے۔ تبھی وہ اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا، منال روتی رہو، چیختی رہو، چلاتی رہو، چیخنا بند مت کرنا، وہ دھیمی آواز میں بولا تو منال کاجل سے بھری اپنی بڑے بڑے آنکھیں چپک کر سامنے کھڑے حیدر کو دیکھنے لگی، اور یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور بیڈ کے قریب سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ اٹھا کر پھینکنے لگا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، ایک ایک چیز کمرے کی اٹھا اٹھا کر پھینکتا چلا جا رہا تھا، چاہے وہ لیمپ، شو پیس، پرفیوم کی بوتلیں، حتیٰ کہ ہر چیز اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکنے لگا۔ باہر سے سننے والوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے کمرے میں بہت بڑا جھگڑا ہو رہا ہو۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ بناوٹی ہے۔ منال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ خوف کے مارے بڑی بڑی سسکیاں لے رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے، اور وہ ایک کونے میں سمٹ کر کڑی ہوئی تھی۔ یہ اس شخص کو کیا ہو گیا تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے قریب ہونا چاہتا تھا اور اب ہر چیز کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کو اشارہ کیے چلے جا رہا تھا کہ وہ چیخے روئے، مگر ایسا کیوں تھا؟ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تھی، کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تو کچن میں کام کرتی ملازمین نے اس کی طرف یکبارگی سے دیکھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی دائیں آنکھ لال ہو چکی تھی، اس کے ساتھ ساتھ سوجن کا شکار تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے رات بھر اس پہ بہت تشدد ہوا ہو، جیسے حیدر علی خان نے اسے کافی مارا ہو۔ بیگم نصرت اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتے کے لیے تیار تھی، گھر کے باقی افراد بھی آ چکے تھے اور اب صرف انتظار تھا تو اس گھر کی نئی نویلی دلہن کا۔ زرمینہ سمیت یہاں موجود سبھی ملازمین نے اسے ترس سے دیکھا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، جبکہ بیگم نصرت نے ایک حقارت بھری نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑی یہاں سب کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے کمرے سے بلانے بھی ایک ملازمہ گئی تھی جس نے کہا تھا کہ صاحب اسے ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں، اور اب وہ خاموشی سے جب یہاں آئی تھی تو یہاں کے سبھی لوگوں کے چہرے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ کوئی اسے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے کہے، تبھی اس کے کانوں میں نہایت ہی جلی کٹی آواز پڑی۔ یہ بیگم نصرت کی آواز تھی۔ تمہیں تو لگا ہوگا کہ ہم تمہیں یہاں مہارانی بنا کے لے آئے ہیں۔ او بی بی، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، تم جیسی لڑکیوں کو جب کوئی بڑے گھر کی بہو بناتا ہے تو تم لوگ اپنی اوقات بھول جاتی ہو۔ ابھی دیکھو، تمہیں ناشتہ بنانے کے لیے بلایا تھا اور تم سیدھی ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، حد ہوتی ہے۔ سردار کرسی پر اس وقت بیگم نصرت بیٹھی تھی، جبکہ ان کے دائیں سائڈ حیدر علی خان اور بائیں سائڈ دانیال بیٹھے تھے۔ دانیال 15 سال کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو کہ حیدر خان کا بھائیوں جیسا کزن تھا، مگر وہ چہرے سے کافی شرارتی محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر علی خان نے جب اپنی چچی کے منہ سے یہ بات سنی تو ایک دم سے ہتے سے اکڑ کے بولا، یہاں ملکہ رانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور کچن میں جا کر کام سنبھالو، تمہاری اوقات یہاں کے ملازموں سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے دل میں چن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے جیسا سن رکھا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ اسے اتنے بڑے گھر میں اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے بار بار اپنا گھر یاد آتا تھا، جب یہاں پر ہر بات پر اس کی تذلیل ہوتی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا چھوٹا سا گھر ہی اس کے لیے جنت کی مانند تھا، مگر اس جنت سے بھی اسے اس کے اپنوں نے ہی نکالا تھا اور یہاں جہنم میں بھیجا تھا۔ وہ گلہ کرتی تو کس سے کرتی؟ وہ اپنے حالات سے مجبور تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ کچن کی طرف جانے کا رخ کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کے کانوں میں ایک شرارتی آواز گونجی تھی، بابی جان، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی بائی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بائی کی زبان ویسے ہی کڑوی ہے کیونکہ وہ بچپن میں کریلے کا جوس پیتے رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تو منال کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس تناؤ زدہ ماحول میں پہلی بار کوئی ایسا شخص ملا تھا جس نے اسے ہنسانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ان لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ وہ اس کی بات پہ ہنسی ہے۔
وہ جلدی سے کچن میں آ گئی۔ کچن میں موجود سبھی ملازمائیں سر جھکا کے پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر وہ شیلف کے ساتھ لگی صرف ایک بات سوچے جا رہی تھی کہ آخر یہ شخص کس چیز سے بنا ہے، یہ باہر کس قدر اسے رعب دکھا رہا ہے۔ مگر رات اندر تو جو انسان اس نے دیکھا تھا وہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے شخص سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا یہ دوہرا رویہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ اچھے اور برے کے درمیان کچھ تھا جو اس سے چھپا تھا، مگر وہ کیا تھا یہ 1000 بار سوچنے پہ بھی اسے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابھی وہ وہی کھڑی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی اسے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ او بی بی، میں نے یہاں تمہیں کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، کھڑے ہو کر مزے سے ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ادھر آ جاؤ، تمہاری ذمہ داریاں تمہارے سپرد کروں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے غصے سے اپنے قریب بلایا تو وہ جلدی سے اس کے قریب بھاگی۔ بیگم نصرت نے ایک نظر ارد گرد کھڑی 3-4 ملازماؤں پہ ڈالی جو ادب سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی، اور ایک نظر اپنے سامنے کھڑی منال پہ ڈالی تھی جس کا حلیہ یہ واضح کر رہا تھا کہ رات اس پہ کافی تشدد ہوا ہے۔ مگر اس نے اپنے ہونٹوں پہ ایک شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے ان سبھی ملازماؤں کو مخاطب کیا۔ آج سے کچن کا کوئی کام تم لوگ نہیں کرو گی، آج سے کچن کا سارا کام منال سنبھالے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے دن کے کھانے کا آرڈر دینے لگی۔ ہمارے گھر میں سبھی لوگ الگ الگ چیزیں پسند کرتے ہیں، اس لیے ہمارے گھر میں الگ الگ طرح کی ڈشز بنتی ہے، اور ایک انسان کی پسند کی 3 ڈشز بنتی ہے، تو تمہیں آج دوپہر کا کھانا سب کی پسند سے بنانا ہوگا۔ حیدر خان کو بریانی، اس کے ساتھ چائنیز پلاؤ اور ساتھ ہی کباب پسند ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسے اپنی اور دانیال کے پسند کی 3 ڈشز بتاتی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور پھر سے واپس جانے لگی۔ اور ہاں، آج سے 10 بجے ہم تینوں مل کر چائے پیتے ہیں، لاؤنج میں ہمیں چائے بنا کر دے دینا، اور خبردار اگر ایک بھی چیز خراب بنی ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم خود کو پہچان بھی نہ پاؤ گی۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ منال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ 9 ڈشز وہ اکیلی کیسے بنا سکتی تھی؟ 9 تو ابھی بج رہے تھے، اور پھر دوپہر تک یہ سارا کام وہ کیسے کر سکتی تھی؟ سبھی ملازماؤں کو وہ یہاں سے نکال کے باہر لے گئی تھی تو وہ سبھی اپنی مالکن کے حکم پہ خاموشی سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس وقت آنسو سے تر ہو رہی تھی۔ خاموشی سے اس نے سامان ڈھونڈنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے سبھی چیزیں بنانے لگی۔ اب خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ چچا جان کے گھر میں کھانا بنانے کی ذمہ داری اسی کی تھی، اور آج اسے کھانا بنانے میں مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس کے دل میں ایک شدید طوفان پل رہا تھا۔ ایک طرف اس کے چچا کی طرف سے دیا جانے والا دھوکہ، دوسری طرف حیدر کی دوہری شخصیت ہونا اسے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ 10:15 پر اس نے چائے تیار کر لی تھی، اور یہ بھی اسے زرمینہ نے آ کر چپکے سے یاد دلایا تھا۔ وہ جلدی سے چائے بنا کر پیالیوں میں ڈھالنے کے لیے تیار کری تھی جب اچانک ہی گرم گرم چائے اس کے ہاتھ پہ گر گئی اور اس کی ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ باہر لان میں کڑے حیدر خان کی کانوں میں اس کی آواز گونجی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر دانیال کھڑا تھا۔ ان دونوں نے اس کی آواز سنی تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ جب حیدر کو یقین ہو گیا کہ یہ چیخ منال کی تھی تو وہ بھاگتا ہوا کچن میں آئے۔ سبھی ملازمین بھی اس کی آواز پر بھاگے چلے یہاں آئے تھے، اور جب اسے سامنے ہاتھ کو پکڑے دیکھا تو شدید غصے کے عالم میں وہ آگے بڑھا۔ کیا بے وقوفی ہے یہ، تمہیں ڈھنگ سے کھانا بنانا تک نہیں آتا؟ گھر والوں نے کچھ سکھا کے بھیجا بھی ہے یا نہیں؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے چلے جا رہے تھے اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس گھر کا ہر انسان اسے ڈانٹنے کے لیے ہی تھا، چاہے وہ حیدر علی خان تھا یا پھر بیگم نصرت۔ اسے اپنی اوقات معلوم ہو رہی تھی، وہ نہ جانے کتنے پیسوں پہ بکی تھی، مگر بکنے کی وجہ سے یہاں اس کی اہمیت بہت کم ہو گئی تھی۔ نوکروں سے بھی بدتر اور شاید گھر کے پالتو کتے سے بھی کمتر عزت اسے ملتی تھی۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، آج میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زور سے اس کا بازو پکڑا اور پھر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے اوپر اپنے کمرے تک لے گیا تھا۔ اسے زور سے صوفے پہ پھینکنے کے انداز میں اسے بٹھایا اور جلدی سے کمرے کو لاک کیا اور پھر سائڈ ٹیبل کھولنے لگا۔ وہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس شخص کا دوہرا رویہ اسے مزید تکلیف دے رہا تھا۔
وہ یہاں پر اسی شخص کے سہارے ہی تو آئی تھی، مگر اب یہ شخص بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا تھا۔ رات کے برتاؤ سے اسے یہ لگا تھا کہ شاید یہ شخص اسے حویلی میں سکھ پہنچائے، مگر اب اس چیز کا دور دور تک کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس آیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھا تو نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس پہ مرہم لگانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں موجود غصہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ آہستگی سے وہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگاتا، جب وہ جلنے کی وجہ سے سسکتی تو وہ آہستگی سے اس پہ پھونک مارتا، اس جگہ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ کمرے میں بند انسان تو بالکل مختلف ہوتا ہے، مگر باہر جا کر اسے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اسے دیکھ کے رہ گئے تھے۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ جب کمرے کا دروازہ بند کرتا تھا تو بالکل ایک مختلف انسان نظر آنے لگتا تھا، لیکن یہ بات اس کی سمجھ سے بہت باہر تھی۔ حیدر صاحب، مجھے ایک بات بتائے، جب آپ کمرے میں تنہا ہوتے ہیں تو آپ اتنے اچھے انسان بن جاتے ہیں، اور کمرے سے باہر آپ کا رویہ اس قدر سخت ہوتا ہے کہ میں ڈر جاتی ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جب سے میں یہاں آئی ہوں بس یہی چیز نوٹ کی جا رہی ہوں۔ آخر کار اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ اس کا نرم انداز منال کو ہمت دے رہا تھا۔ دیکھو، کچھ لوگوں کو سچائی سے دور رکھنے کے لیے جھوٹ کا لبادہ اوڑھنا پڑتا ہے۔ تم مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، اس نے آہستگی سے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھ کے رہ گئی تھی۔ اسے اس شخص کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر جو بھی تھا اسے یہ سمجھ آنے لگی تھی کہ حیدر کسی بہت بڑی سچائی کو جانتا ہے، شاید ان کے گھر کے اندر کی کوئی ایسی سچائی جو وہ کسی کے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ منال کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اسے اب ہمیشہ اسی حویلی میں رہنا ہے۔ وہ اب گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کرنے لگی تھی۔ حیدر کے باہر کے اور کمرے کے اندر کے رویے کو وہ بخوبی جاننے لگی تھی۔ وہ کمرے کے اندر ایک انتہائی نرم اور محبت کرنے والا انسان، جبکہ کمرے کے دروازے کے باہر سے وہ ایک نہایت ہی غصے والا انسان نظر آتا تھا۔ کمرے کے دروازے کے باہر ایک ایسا کڑوا شخص جس سے کوئی بھی بات کرو تو انسان کا حلق تک کڑوا ہو جائے۔ اس رات وہ آفس سے آنے کے بعد اپنے اسٹڈی روم میں فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اسے کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں تھا۔ منال کئی بار اس سے آ کر پوچھ کے گئی تھی کہ وہ کچھ کھا لے، مگر اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے بھی وقت نہیں ہے، فی الحال تم جاؤ، کھانا کھا لو، اپنا کام کر لو۔ وہ فائلوں میں سر دیے بس یہی بات کہتا رہا۔ اسے پتا تھا کہ وہ خود کو اس قدر مصروف رکھے ہوئے ہے کہ اب نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا، اس لیے اس نے ارادہ کیا تھا کہ اب اس کے لیے کافی کا مگ بنا کے لے کر جائے گی۔ رات کو سارے کام ختم کرنے کے بعد اس نے سارے کچن کو اچھی طرح صاف کیا اور سارے برتن دھو لینے کے بعد اس نے اس کے لیے کافی کا مگ بنایا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کافی کو دیکھا۔ اسے اس حویلی میں پہلے دن کا ناشتہ یاد آیا جب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دانیال نے مسکرا کر کہا تھا، بھابی جی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیا نے بچپن میں جوس کی جگہ کریلے کا جوس پیا ہے، اس وجہ سے یہ بہت کڑوے ہے۔ اس بات پر اسے ایک بار پھر سے ہنسی آئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ڈائننگ ٹیبل پر ایک نوٹ بک پڑی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں گئی اور ایک پرچی اٹھا کر اس پر کچھ لکھا، پھر کافی کے مگ پر اس نے آہستگی سے اسے چسپا کر دیا۔ وہ جلدی سے وہ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے اس کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ صبح سے وہ ایسے ہی مصروف تھا۔ اس نے نہ تو صبح ناشتہ کیا تھا، نہ ہی لنچ کیا تھا اور نہ ہی اب ڈنر کیا تھا۔ اب ایک کافی بنتی تو تھی۔ وہ دروازے پر دستک دیتی اندر چلی آئی، اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ رکھتے ہوئے بولی، یاد سے پی لینا، صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا، میں جا رہی ہوں، اب میں بہت تھک چکی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے واپس مڑ گئی اور دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھنے لگی تھی کہ اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، اب وہ جا چکی تھی اور جلدی سے وہ کافی کے مگ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، مگر اس کے ہاتھ پہلی بار پرچی آئی۔ اس نے پرچی کو اٹھا کر کھول کے دیکھا تو اس کے لبوں پہ ایک شوق مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس پر لکھا تھا، اس دنیا کے سب سے کڑوے انسان کے لیے سب سے میٹھی کافی۔ پرچی پہ لکھے گئے یہ الفاظ حیدر کو ہنسنے پر مجبور کر گئے تھے۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا، مگر وہ دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اسے نہ دیکھ سکا تھا۔ اس کے اس قدر ہنسنے پر پہلی بار منال کا دل زور زور سے دھڑکا تھا اور وہ خاموشی سے سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ ان کی زندگی کی محبت کی داستان میں پہلے واقعات تھے جو شروع ہو رہے تھے۔ حویلی میں آئے ہوئے اسے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا۔
اسے 1 مہینے میں وہ یہاں کے سبھی لوگوں کو آہستہ آہستہ پہچاننے لگی تھی اور یہاں کے لوگوں کی حرکات اور سکنات پر بھی وہ نظر رکھے ہوئے تھی۔ یہاں کے لوگوں کے بول چال، اٹھنے بیٹھنے کے ہر طریقے میں کچھ عجیب سا احساس ہوتا تھا جو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کچھ عجیب ایسی چیزیں جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے کئی بار ملازموں سے پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر پھر خود کو روک لیا تھا کیونکہ یہ صرف اور صرف گھر کے مکینوں کی باتیں تھی اور وہ ملازموں سے اس قدر بات کر کے حویلی کے مکینوں کی عزت کو تار تار نہیں کر سکتی تھی۔ کام ختم کرنے کے بعد جب وہ دانیال کے کمرے میں اسے دودھ کا گلاس دینے گئی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہ کسی کی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی واضح نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور وہ تصویر چھپانے کی کوشش کی مگر وہ دیکھ چکی تھی۔ دانیال، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کس کی تصویر ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور تم رو کیوں رہے ہو؟ پہلی بار اس کے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو اسے حیران کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے اس کا تکیہ اٹھا کر نیچے سے نظر آنے والی تصویر کو دیکھا۔ یہ تقریباً منال کی ہم عمر لڑکی تھی جو تصویر میں ہنس رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بے حد خوبصورت تھی مگر یہ دیکھ کر منال حیرانگی سے کبھی تصویر کو دیکھتی اور کبھی دانیال کو۔ دانیال، یہ کون ہے؟ وہ سائڈ ٹیبل پر اس کے دودھ کا گلاس رکھتے ہوئے بولی تو وہ بولا، یہ میری بڑی بہن ہے سارا، کافی عرصے پہلے سے یہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر یہ نہیں مل رہی۔ آپ جانتی ہے حیدر بھائی اسے ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر چکے ہیں مگر یہ ابھی تک نہیں مل پائے، نہ جانے یہ کہاں چلی گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا تو منال کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ منال نے اسے جیسے تیسے حوصلہ دیتے ہوئے وہ دودھ کا گلاس پلایا اور خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس گھر میں وہ چھپے ہوئے راز کون سے ہے، لیکن ان کی بہن کہاں جا سکتی ہے۔ وہ حیران تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک ہی کچن میں کام کرتے ہوئے اس کے کانوں میں بیگم نصرت کی آواز پڑی۔ وہ لاؤنج میں بیٹی کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ کچن میں کوئی کام کر رہا ہے۔ وہ اس وقت کچن میں حیدر کے لیے کافی بنانے کے لیے آئی تھی مگر ان کی بات سن کر وہ وہیں رک سی گئی۔ حیدر کو اس بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا اور نہ ہی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سارا کہاں ہے۔ اگر پتہ چلا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ نہ جانے وہ کس سے ہی بات کر رہی تھی کہ منال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور شیلف پر پڑا ہوا چینی کا ڈبہ اچانک ہی اس کا ہاتھ لگنے سے نیچے گر گیا۔ وہ اسے اٹھا کر اوپر اٹھی تو سامنے کھڑکی سے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی بیگم نصرت کی چپتی ہوئی نگاہیں اس پہ مرکوز ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر لڑکی؟ اور کیا میری باتیں چپ چپ کر سن رہی تھی؟ وہ غصے سے آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں اشتعال واضح دکھائی دے رہا تھا جو منال کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا، لیکن یہ اچھا ہوا تھا کہ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ کچھ نہیں بیگم صاحبہ، بس وہ میں حیدر کے لیے کافی بنانے کے لیے آئی تھی اور میرا ہاتھ لگنے سے یہ چینی کا ڈبہ نیچے گر گیا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ رونے والے انداز میں بولی تو بیگم نصرت کو یہ احساس ہوا کہ شاید اس نے کچھ نہیں سنا اور وہ خاموشی سے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی جبکہ خان ابھی اس کے موبائل کی طرف تھے۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ اس گھر میں کون سا ایسا شخص ہے۔ اس حویلی میں سازشی انسانوں سے صرف اور صرف بیگم نصرت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے دماغ میں دانیال کی وہ باتیں گونج رہی تھی جو پچھلی رات دانیال نے اسے کہی تھی۔ اس کی بہن سارا 2 سال پہلے کہیں کھو چکی تھی اور پولیس کو بھی اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا، اور آج وہی لفظ اس نے بیگم نصرت کے منہ سے سنا تھا۔ یہ سوچی سمجھی کوئی سازش تھی۔ وہ کافی وہی چولتی ہوئی بھاگتی ہوئی حیدر کے کمرے میں چلی گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اس کا دماغ جو کچھ کام کر رہا تھا وہ اسی کے مطابق چل رہی تھی۔ حیدر میری بات سنیں۔ وہ جلدی سے ہامتی کامتی اس کے پاس پہنچی تو حیدر جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور حیرانگی سے اسے سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، آخر ہوا کیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اپنی سانس بحال کرتے ہوئے بولی، حیدر، اس گھر میں بہت بڑی سازش رچی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس گھر میں سب سے بڑا سازشی انسان کون ہے؟ آپ کی بہن کو کس نے اغوا کروایا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بیگم نصرت ہے۔ اس گھر کی سب سے بڑی انسان بیگم نصرت۔ میں نے ابھی انہیں کال پہ بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ دانیال اور حیدر کو اس بارے میں ہرگز پتہ نہیں چلنا چاہیے۔
آپ مانے نہ مانے وہی یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری بات بول گئی تھی۔ یہ بات سنی تو حیدر نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب بٹھانے کی کوشش کی۔ وہ آہستگی سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرے خیال سے اب وقت آ چکا ہے کہ تمہیں اس حویلی کے راز بتا دیا جائے۔ میں جو آج تک تم سے چھپاتا رہا تھا وہ میں آج تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ بیگم نصرت کوئی اور نہیں بلکہ میری سوتیلی ماں ہے۔ تم جانتی ہو پچھلے 2 سال سے میری سوتیلی ماں نے ہماری بہن سارا کو کئی قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ نہ تو اس کا پولیس کوئی اتا پتہ لگا سکی ہے اور نہ ہی میں کوئی سراغ لگا سکا ہوں۔ تم جانتی ہو اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ جب ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو ہمیں ایک حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ ہمارے سر پر صرف دادا کا آسرا تھا۔ دادا نے اس حویلی کا آدھا حصہ سارا کے نام کر دیا تھا کیونکہ دانیال ابھی بہت چھوٹا تھا اور میرے باپ کے حصے کے نام کی جائیداد وہ ساری میری اور بیگم نصرت کے نام ہونے والی تھی، مگر ہمارے چچا کی جائیداد ان کے کسی وارث کو چاہیے تھی اور حویلی کا آدھا حصہ دادا نے خفیہ طور پر سارا کے نام کر دیا تھا۔ جب یہ بات بیگم نصرت کو پتہ چلی تو انہوں نے اسے اغوا کروا دیا۔ تم جانتی ہو بیگم نصرت کیا چاہتی ہے؟ وہ مجھے اور دانیال کو برباد کر دینا چاہتی ہے، اور سب سے بڑی بات تم جانتی ہو بیگم نصرت تمہارے چچا جہانگیر سے ملی ہوئی تھی اور وہ اسے پیسے دے کر تمہیں خریدنا چاہتی تھی اور تمہیں اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے یہ وقت پتہ چل گیا۔ میں تمہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے تمہارے چچا کو لالچ دیا کہ میں بیگم نصرت سے کہیں زیادہ پیسے تمہیں دوں گا اور تم اس کے بدلے کاغذی رشتے کے مطابق اپنی بھتیجی کو مجھے دے دو، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تمہارے لالچی چچا نے تمہارا سودا میرے ساتھ طے کر دیا۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تمہیں بچا لیا، ورنہ شاید آج تم زندہ نہ ہوتی۔ وہ دکھ سے بولا تو منال کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اب اسے ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اپنے سامنے بیٹھے اس کی عزت اس کی نظروں میں کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو اب خوشی کے تھے، کیونکہ اس کی زندگی میں کم سے کم ایک شخص تو ایسا آیا تھا جس نے اس کے لیے کچھ اچھا کیا تھا۔ جب سے منال کو اس بارے میں پتہ چلا تھا کہ سارا بیگم نصرت کے قبضے میں ہے تو تب سے حیدر اور دانیال نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ دانیال کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا تھا اور اس وجہ سے وہ ہیکنگ کا کام کر سکتا تھا۔ دانیال اور حیدر نے مل کر بیگم نصرت کے نمبر کو ٹریس کرنا شروع کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں ہی انہیں اس جگہ کے بارے میں پتہ چل گیا جہاں سارا کو رکھا گیا تھا۔ یہ فارم ہاؤس تھا۔ اس کی پوری لوکیشن آنے کے بعد ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دونوں منصوبہ بندی کے تحت اسی لوکیشن پر جا پہنچے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا اور یہاں پر کافی سارے گارڈز موجود تھے۔ کچھ گارڈز تھے جو شاید سو چکے تھے، مگر 2 گارڈز ابھی بھی جاگ رہے تھے۔ وہ دونوں فارم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہوئے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ اچانک ہی حیدر نے چٹکی بجاتے ہوئے دانیال کو سمجھایا، دیکھو دانیال، یہاں پر 2 گارڈز موجود ہیں اور یقیناً اندر کوئی نہیں ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ میں یہاں بیٹھے ہوئے گارڈز کو باتوں میں بہلاتا ہوں، ان کا دھیان دوسری طرف بھٹکے گا اور وہ دروازہ کو بھول کر اس طرف بھاگیں گے۔ پھر تم اندر جا کر سارا کو چھڑوا لانا، پھر اس کے بعد ہم گھر واپس چلیں گے۔ یہ منصوبہ طے کرنے کے بعد حیدر جلدی سے باہر نکلا اور اپنے جیب سے پسٹل نکال کر ہوا میں فائر کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں گارڈز بھاگتے ہوئے اس طرف آئے تھے۔ دانیال جو پہلے ہی نکل کر گیٹ کے قریب ہی چھپ چکا تھا، جلدی سے گیٹ کے اندر داخل ہوا اور بھاگتے ہوئے اس کے ایک کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ حیدر بھاگتا ہوا ہوائی فائرنگ کر رہا تھا اور گارڈز اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے دانیال کو سارا ملی تھی۔ سارا کی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی، مگر وہ بھی ایک کرسی پر بندھی بیٹھی تھی۔ دانیال اسے جلدی سے کھولتا ہوا گاڑی تک لایا اور اسے اندر بٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک سیٹی بجائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ حیدر جو کچھ ہی فاصلے پر تھا اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ دونوں اب گاڑی میں محفوظ ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی بھگا کر فوراً سے وہاں سے چلا گیا۔ اپنے بھائیوں کو یوں دیکھ کر سارا بہت رو رہی تھی۔ 2 سال اس نے اس قید میں گزارے تھے اور ان 2 سالوں میں اسے ہفتے میں صرف 1 بار ہی کھانا لا کر دیا جاتا تھا۔ پانی کی بوند کے لیے بھی وہ اکثر ترستی رہتی تھی اور اسے کرسی پر باندھا گیا تھا۔
اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ دونوں اسے ہسپتال لے آئے تھے۔ ہسپتال میں اسے ساری رات ڈرپ وغیرہ لگتے رہے اور صبح اذان ہونے سے پہلے ہی دانیال اور حیدر اسے گھر تک لے آئے تھے۔ اب وہ کافی بہتر ہو چکی تھی۔ حیدر نے اسے کہا تھا کہ وہ صبح ڈائننگ ٹیبل پر ان دونوں کے ساتھ جائے اور سارا نے بھی یہ حامی بھر لی تھی۔ وہ دونوں اس وقت دانیال کے کمرے میں موجود تھے۔ دانیال کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور وہ جلدی سے بھاگتا ہوا حیدر کے سینے سے لگ گیا تھا۔ شکریہ بھائی، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میری بہن اس دنیا سے ہی چلی جاتی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگا تو حیدر نے بھی اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ اسے بھی پہلی بار احساس ہوا تھا کہ شاید سارا صرف اس کی بہن نہیں بلکہ حیدر کی بھی بہن تھی۔ اس نے سارا کو تبکی دی اور دانیال کو تسلی دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا دیا گیا تھا۔ دانیال اور حیدر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے اور نصرت بیگم بھی، جب اچانک ہی کوئی چوتھا شخص آ کر ان تینوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ بیگم نصرت نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں، وہی سارا تھی جسے اس نے 2 سال سے قید کر رکھا تھا۔ سارا بیٹا، تم کہاں تھی؟ بیٹا ہم نے تمہیں کتنا نہیں ڈھونڈا۔ کافی دیر وہ حواس باختہ کڑی ہونے کے بعد یہ بولی تو اچانک حیدر نے ہاتھ اٹھا کر زور سے کہا، بس کر دیجئے، بہت ہو گئی اب یہ ڈرامے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو اغوا کروانے میں صرف اور صرف آپ کا ہاتھ ہے۔ انسپکٹر صاحب اندر آ جائیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ کھڑے انسپکٹر صاحب کو بلایا تھا۔ اسے اب پتہ چل رہا تھا کہ اس کے خلاف راتوں رات ایک ایسی سازش رکھی گئی تھی جب اسے ہلنے تک کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ حیدر بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو تمہاری ماں ہوں نا، وہ بے یقینی سے بولی تو وہ ایک جذبے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کون سی ماں؟ وہ جس نے ہماری بہن کو 2 سال تک بے جا میں قید رکھا، یا پھر وہ جو ہمارے سے حویلی تو کیا ساری جائیداد ہڑپ کر کے ہمیں دیوالیہ بنانا چاہتی ہے۔ ہم نے آپ کو ماں کا درجہ دیا لیکن آپ نے ہمیں بچوں کا درجہ نہیں دیا۔ انسپکٹر صاحب لے جائیں انہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انسپکٹر صاحب کو حکم دیا تھا۔ وہ راتوں رات ہی اپنی ماں کے خلاف سارے ثبوت پولیس کے حوالے کر چکا تھا اور اب پولیس اریسٹ وارنٹ لے کر حاضر ہوئی تھی۔ انسپکٹر صاحب کے ساتھ کچھ لیڈی کانسٹیبلز تھی جو اسے پکڑ کے وہاں سے لے جانے لگی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیگم نصرت کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، بیٹا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی مگر حیدر، دانیال اور سارا کے دل پر بالکل بھی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتے رہے اور خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ دن ان کے لیے زندگی کا سب سے پرسکون دن ہونے والا تھا۔ آخرکار ان کی زندگی سے فساد کی جڑ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی بیگم نصرت نے اس گھر کا رخ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی انہیں جیل سے فرصت ملی تھی۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس 1 سال میں اس حویلی نے ایسی خوشیاں دیکھی تھی کہ سب کچھ اچھا ہو گیا تھا۔ 6 مہینے وہ جب مناہل اس گھر میں آئی تھی اور پھر بیگم نصرت یہاں سے چلی گئی تھی، اس وقت ٹی وی لاؤنج میں دانیال اور سارا بیٹے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ دونوں اس وقت لوڈو کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے کو چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سارے گھر میں ان کے چیخوں کی آوازیں بکھری ہوئی تھی۔ سبھی ملازمین بھی مسکرا کر ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ آخرکار ملازمین کے لیے بھی اس گھر میں سکون کا سانس لینا میسر ہوا تھا۔ 6 مہینے کا عرصہ ختم ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے کمرے کے باہر طرف بالکنی میں کھڑا تھا جب اچانک ہی اسے اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ منال تھی۔ اس نے حیدر کی پسند کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کا حسن مزید نکھرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی تو حیدر نے اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور پھر ایک ایک کر کے اس نے دونوں ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا، اب تو 6 مہینے کا ایگریمنٹ بھی ختم ہو چکا ہے، سبھی کاغذات ختم ہو چکے ہیں، نصرت بیگم بھی یہاں سے رفو چکر ہو چکی ہے، کیا اب آپ ہمیں ہمارا حق لینے دے گی؟ کیا اب آپ مسز حیدر علی خان بن کر میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشن بنا دے گی؟ وہ پیار سے بھرپور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا تو منال کی آنکھوں میں خوشی لہرائی تھی، اس کے گالوں پر لالی بکھر گئی تھی اور وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ بتاؤ نا، کیا تم حیدر علی خان کی مسز بن کر آج رات مجھے سکون پہنچاؤ گی؟ وہ پھر سے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر شرارت سے بولا تو وہ شرما کر اس کے چھوڑے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ ارے شرما کیوں رہی ہو، بتاؤ نا، وہ بے قراری سے بولا تو دھیمی آواز میں بولی، میں تو
منال حیدر علی خان اسی دن بن گئی تھی جس دن آپ نے ساری دنیا کے سامنے برے بن کر مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں تو مسز حیدر اسی دن بن گئی تھی جب آپ نے میرے ظالم چچا سے مجھے بچایا تھا، اور میں تو مسز حیدر اسی رات بن گئی تھی جب میرے ہاتھ جلنے پہ آپ نے مجھے پیار سے مرہم لگاتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ وہ اس کے سینے پہ سر ٹکائے بولی تو حیدر کو یوں لگا جیسے کسی نے ڈھیر سارا سکون اس کے اندر اڑیل دیا ہو۔ وہ اسے اپنے آپ میں پیوست کر تھا، آنکھیں موندے گیا۔ کافی دیر باہر کھڑے رہ کر وہ باتیں کرتے رہے، اور پھر جب کمرے میں آئے تو ان کی زندگی کی حسین رات نے اس کا استقبال کیا۔ دانیال اور سارا ان دونوں کو ساتھ دے کر بہت خوش تھے۔ وہ سب لوگ اس وقت ڈرائنگ روم میں تھے جب حیدر نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جی میرے بھائی اور چھوٹی سی بہن، تم لوگوں کو ایک خوشخبری سنانی ہے، وہ یہ کہ تم دونوں پھپھو اور چاچو بننے والے ہیں۔ یہ خبر سنی تو دانیال اور سارا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں چیخے مار کر ساری حویلی کو سر پہ اٹھانے لگے تھے۔ جبکہ حیدر کی اس حرکت پہ شرم سے پھانی ہوتی منال نے بھاگ کر کمرے میں پناہ کی تھی۔ حیدر بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے پیار سے کہا، شکریہ جانم، میری زندگی کو اس قدر حسین بنانے کے لیے۔ اس نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو منال بھی اس کے سینے سے لگ گئی۔ بلا شبہ ایک حسین زندگی اب ان کی منتظر تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔